الرحمن الرحیم کلاس 6 پیارے بچوں، آج ہم تھرڈ یونٹ کے 3 لیسن کریں گے۔ تو اس طرح کرتے ہیں، اپنے لیسن ہم شروع کرتے ہیں پہلے لیسن سے۔ ہمارا تھرڈ یونٹ ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا فرسٹ لیسن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی معاشرے کا قیام، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں جا کے آپ نے ایک اسلامک ریاست، اسلامی اسٹیٹ بنائی، اور وہاں سے اسلامی ریاست، جو پہلی اسلامی ریاست ہے اس کو مدنی معاشرہ بھی کہتے ہیں، وہیں سے اسلامی ریاست بنی تھی، یہیں سے اسلام پھیلا پوری دنیا میں، یہاں سے پھیلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں سب سے پہلے اس مدینہ میں کون سی سوسائٹی بنائی، کیا کیا کام کیے جو خالص اسلامی تعلیمات کے مطابق تھے، وہ ہم پڑھیں گے آج اس لیسن میں۔ تو آپ کے MCQs ہیں، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب یعنی کہ مدینہ تشریف لانے سے پہلے چند روز کہاں قیام کیا؟ تو اس کا بے آپشن ٹھیک ہے، قباء میں۔ پھر ہے مسجد نبوی میں نماز مسجد الحرام کے سوا، یعنی کہ مسجد الحرام خانہ کعبہ، اس کے علاوہ مسجد نبوی میں جب نماز پڑھتے ہیں آپ تو تمام مساجد میں نماز سے کتنے درجے زیادہ افضل ہے؟ 1000 درجے زیادہ۔ تیسرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات قائم کی۔ پہلا ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان بردرہڈ، ٹھیک ہے، بھائی چارہ بنایا، بھائی بنا دیا انصار اور مہاجرین کو۔ چوتھا ہے، ہجرت کے بعد دوسرے ملکوں اور قبیلوں سے آنے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا کہاں پر؟ مسجد نبوی میں۔ پانچواں ہے، مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی، ان کی خبر گیری، غم خواری کا تقاضا ہے، کیا؟ اسلامی اخوت، ٹھیک ہے، جو مسلمان آپس میں بھائی ہیں نا، چاہے وہ جہاں پر بھی رہتے ہوں گے، تو ان کی خیر خواہی چاہنا، ان کے لیے ویل وشز رکھنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کے بارے میں آپ خبر رکھیں کہ وہ ٹھیک ہے، ان کے حالات کیسے ہیں۔ غم خواری کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، تو یہی اسلامی اخوت ہے، یہی بردرہڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس سے پہلے میں پڑھا ہے نا کہ دوسرے ملکوں اور قبیلوں سے آنے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا، تو یہ وفد کی جمع وفود ہوتی ہے، ڈیلیگیشنز نہیں آتے دوسرے ملکوں سے، تو جب لوگ آتے تھے اسلام کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے، اسلام کی نالج کے لیے، تو ان کو پھر مسجد حرام میں ٹھہرایا جاتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے کوسچنز ہیں، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں آپ نے۔ پہلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے سفر میں کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے؟ تو ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد قباء کس نے تعمیر کی اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کس طرح کیا گیا ہے؟ یہ آپ کو یہاں سے اس کا جواب مل جائے گا، پیج نمبر ہے آپ کا 50، اور اسی 50 پیج پہ آپ کو تھرڈ لائن میں پہلے والے شارٹ کا آنسر بھی مل جائے گا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اور دوسرا تھا، اسی کے آگے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کی اور اس میں نماز بھی ادا فرمائی۔ قرآن مجید میں مسجد قباء کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، مواخات مدینہ کے نتائج اور ثمرات تحریر کریں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو جو وہاں کے رہنے والے تھے، مدینہ کے رہنے والے انصار، یعنی جو ہیلپرز تھے، ان کے جو بھائی بن گئے تھے، ہجرت کرنے جو مائگریٹ کر کے آئے تھے، لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین کے، تو جب ان کے آپس میں بھائی چارہ قائم ہو گیا، بردرہڈ بن گئی، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس کا کیا پھر اس کے اثرات یا فوائد کیا ہوئے، تو اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا۔ سوری اسٹوڈنٹس، میں لانگ کوسچن دیکھنے لگی تھی، شارٹ کوسچن آپ کا تھرڈ ہے، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف کن صحابی کو حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابی سے کیا رشتہ تھا؟ تھرڈ آپ کا شارٹ کوسچن ہے، یہ بھی آپ کو 50 پیج پہ اس کا آنسر ملے گا۔
قبا میں چاند روز جو قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب پہنچنے سے پہلے، مدینہ پہنچنے سے پہلے، تو اہل یثرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا، بچیوں نے خوشی کے گیت گائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، جو آپ کے ننہال رشتہ دار بھی تھے، یعنی امی کی طرف سے جو آپ کے ریلیٹیو تھے۔ اور فورتھ کوسچن ہے اصحاب صفا کون تھے؟ صفا ایک چبوترے کا نام ہے نا، چبوترا تھا جو بنا ہوا تھا وہاں مدینہ میں مسجد نبوی میں، تو وہ کہتے ہیں وہ کیا چیز تھی؟ تو یہ آپ کو 51 پیج پہ مل جائے گا، اصحاب صفا والی لائن پہ۔ تو یہ دیکھیے دوسری لائن میں دیکھیں اس ہیڈنگ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ساتھ غریب اور نادار مسلمانوں کے قیام اور تعلیم کے لیے ایک چبوترا بنوایا جو صفا کے نام سے مشہور ہوا۔ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے، یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اصحاب صفا کہلائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کو آنسر مل جائے گا 52 پیج پہ، دیکھیے اس کی 4th لائن ہے، 52 پیج مواخات مدینہ 4th لائن۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ یہ ہو گئے آپ کے شارٹ کوسچنز۔ اب ہم کریں گے لانگ کوسچنز، اور لانگ کا پہلا کوسچن ہے مسجد نبوی کی تعلیمی اور معاشرتی اہمیت بیان کریں، کہ جو مسجد تعمیر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں، اس کی تعلیمی اہمیت کیا تھی؟ تو یہ آپ کو پورا ایک مل جائے گا، ہیڈنگ مل جائے گی 51 پیج پہ، مسجد نبوی کی فضیلت۔ جو فضیلت ہے وہی اس کی اہمیت ہے، یہ آپ کو یہاں تک مل جائے گا، یہاں تک باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ پورا آپ نے جتنی بھی اس کی ہیڈنگ ہے اصحاب صفا سے اوپر تک، یہ ساری آپ کا لانگ کوسچن نمبر 1 ہے۔ دوسرا ہے مواخات مدینہ کے نتائج اور ثمرات بیان کریں۔ تو یہ آپ لوگ دیکھیے مواخات مدینہ آپ کا 52 پیج پہ ہے، یہ ہیڈنگ ہے سب سے اوپر۔ آپ اگر پورا یاد کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں یاد کرتے تو یہ جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے یہی اس کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے؟ نتائج اور ثمرات اس کے یہی ہیں، یہ آپ کی بنتی ہیں تقریباً کوئی 4 لائنیں سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی، یہی آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ لیکن پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ مواخات مدینہ ہے کیا، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے شارٹ کوسچن یاد کیا نا 5واں، مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے، یہ اسی میں جو آپ کو میں نے یہ نشان لگوائے ہیں 4th لائن پہ، یہ پہلے آپ مجھے بتائیں گے اور اس کے بعد یہ پیراگراف لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 3rd ہے ہم مدنی معاشرے کے قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات پر عملی زندگی میں کب اور کہاں عمل لا سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلامک سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ آپ کو لاسٹ پیراگراف میں مل جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ امت اسلامی کے اس رشتے کا احترام کریں اور اس کے حقوق کی پاسداری کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کریں، ان کی خبرگیری غمخواری کریں، ان کے حقوق ادا کریں، تاکہ مسلم معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ اور اسلامی قوت کا ثبوت پیش کر سکے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، جو آپ نے ہمارے لیے کر کے دکھایا، ہم اسی پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 کوسچن ہیں لیسن کے، اور تینوں آپ کو میں نے کروا دیے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ آپ کا لیسن کریں گے، وہ ہے ریاست مدینہ کا قیام۔ اگلا آپ کا لیسن ہے ریاست مدینہ کا قیام۔ اس کو ہم پہلے MCQs کر لیتے ہیں۔ MCQs ہیں مہاجرین اور انصار کے درمیان ہم آہنگی، غمخواری اور محبت اور الفت کا بیج بونے میں بنیادی کردار ادا کیا مواخات نے۔ یعنی کہ پہلے ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جب آپس میں بھائی بھائی بن گئے تو ان کے درمیان، سب کے درمیان ایک محبت اور الفت کا رشتہ قائم ہوا، اور اس رشتے کی وجہ کیا تھی؟ مواخات تھی، ٹھیک ہے؟ دوسرا آپ کا آپشن ہے قریش اور مشرکین مکہ نے بھی دھمکی میز خط لکھا۔ یہ کس کو لکھا تھا؟ یہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو لکھا تھا۔ یہ منافقین کا سردار تھا، اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اندر سے یہ مشرکین کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اور 3rd ہے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع قبائل تھے یہودیوں کے، ٹھیک ہے؟ یہود کے قبائل تھے یہ 3، یہودی کی جمع ہوتی ہے یہود۔
4 ہے ہجرت کے دوسرے سال ہی حکم نازل ہوا تحویل کعبہ کا۔ تحویل کا مطلب ہوتا ہے چینج کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ اس کو تحویل کر دیا گیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے مسلمان، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بنی اسرائیل جتنے پیغمبر بھی آئے وہ سارے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں سے تھے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، باقی سارے اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ تو جو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور وہ سارے کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے تو ان کو وہ ادھر ہی سب ان کی وجہ سے کر کے وہ جو کعبہ تھا مسلمانوں کا جو پہلے والا تحویل تھا، کعبہ کا مطلب ہوتا ہے رخ، ٹھیک ہے، جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو سارے اس طرف اس وقت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تو جو بنی اسرائیل تھے جو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے وہ سارے پیغمبر تو اب ادھر دنیا سے جا چکے تھے، لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے۔ اس لیے جب آپ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، یہاں پر تھے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مدینہ کی طرف آپ لوگ مکہ کی طرف مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف آپ لوگ منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تحویل کعبہ ہو گیا بیت المقدس سے آپ بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال کی بات ہے جب رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو مسلمانوں کا جو سال ہے نا، جو جس طرح یہ عیسوی سال 2023 4 ہے، تو یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ عیسائیوں کا سال ہے، ٹھیک ہے؟ جو مسلمانوں کا سال ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا سال اس سال سے شروع ہوتا ہے جب رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ تو پہلے سال کو چھوڑ کے دوسرے سال حکم ہوا تھا کہ اب کدھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف، اور بیت المقدس کی طرف اب منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے 5واں تحویل کعبہ، یعنی کہ جب مکہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا تو اس سے پہلے مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو وہ کس طرف؟ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس میں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے MCQ سے دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں، میں ساتھ سمجھانے بھی لگی تھی۔ تو پہلے میں آئے گا مواخات، دوسرے میں آئے گا عبداللہ بن ابی، اور تیسرے میں آئے گا یہود، چوتھے میں آئے گا تحویل کعبہ، پانچویں میں آئے گا مسجد اقصیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساک مدینہ کس کے ساتھ کیا؟ تو اب اس کا جواب ہے یہود کے 3 قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے ساتھ کیا۔ میں نے لکھا ہوا بھی ہے، یہ دیکھ لیجئے گا ساتھ آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ تھا مساک مدینہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مساک کہتے ہیں معاہدے کو، تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ کیوں ہوا؟ مدینہ منورہ میں امن کے قیام کے لیے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں امن کے قیام کے لیے، کیونکہ جو ان سے یہودی تھے نا، جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے یا جو باہر خیبر کے پاس رہتے تھے، جو قبیلے تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف نا سازش کرتے رہتے تھے، پلاننگ کرتے رہتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کوئی اور ریاست یا سوسائٹی بنائیں گے اسلامی، تاکہ امن قائم ہو جائے، ٹینشن نہ ہو، ٹینشن فری معاشرہ ہو۔ تحویل کعبہ کب اور کہاں ہوا؟ یہ ایگزیکٹ نہیں لکھا ہوا بک میں، رجب یا شعبان کے مہینے میں 2 ہجری میں، رجب یا شعبان کا مہینہ تھا اور ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ پھر ہے تحویل کعبہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیت المقدس کی جو مرکزیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، دین ابراہیمی کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا اب خانہ کعبہ جو بیت المقدس ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ مکہ میں ہے۔ پھر لانگ کوسچن ہے آپ کے، نہیں، تحویل کعبہ کے واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جو تحویل کعبہ کا واقعہ ہوا، اس کا آنسر دیکھیے سب سے لاسٹ پیراگراف 57 میں، یہ صرف آپ لوگ دیکھ لیں، پھر آپ لوگ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ معاہدہ صرف مسلمانوں کے لیے تو فائدہ کے لیے نہیں تھا نا، اس میں تو جو مشرکین یا یہودی تھے ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاہدہ ہوا۔ تو کہتے ہیں مساک مدینہ کو انسانی تاریخ میں مذہبی رواداری کی نہایت اعلیٰ اور عظیم مثال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس معاہدے کی روح سے دیگر اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے۔
لانگ کوشچن ہے آپ کے مساک مدینہ کی ضرورت اور اہمیت پر تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ مواقعات مدینہ کی ضرورت اور اہمیت پر آپ نے تفصیل سے نوٹ لکھنا ہے۔ یہ آپ کا فرسٹ پیراگراف ہے لانگ ون کا، 55 پیج پہ یہی آپ نے لکھنا ہے لانگ ون میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا لانگ ٹو کوشچن ہے کہ مواقعات مدینہ منورہ میں داخلی استحکام اور دفاع کی مضبوطی پر اثرات کا جائزہ لیں۔ یہ آپ کا یہاں سیکنڈ پیراگراف میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پیج نمبر 56 ہے اور یہ آپ کا لاسٹ پیراگراف ہے، یہی آپ نے لکھنا ہے۔ اگر چاہیں تو آپ یہ سارے پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں مساک مدینہ کے اثرات میں، لیکن جو بچے اتنا نہیں یاد کر سکتے، ظاہری بات ہے کچھ جینیس ہوتے ہیں، کچھ انٹیلیجنٹ، کچھ ایوریج، تو سب بچوں کو میں نہیں کہہ رہی۔ اگر چاہیں تو آپ لوگ صرف اس کے یہ پیراگراف لکھ سکتے ہیں جو لاسٹ میں ہے، لیکن اگر 7 پوائنٹس بھی لکھ لیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ تھرڈ ہے طویل کعبہ کے اثرات، نتائج اور ثمرات تحریر کریں۔ تو یہ دیکھیے اس کا الگ سے کوشچن آیا ہوا ہے ثمرات کا اور اثرات کا، وہ پھر پوائنٹس ہیں، تو یہ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو 2 کوشچن ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر جو پوائنٹس ہیں اثرات والے، یہ آپ لوگ تھرڈ کوشچن میں لکھ لیں اور سیکنڈ میں پیراگراف کر لیں، یعنی کہ دونوں کو آپ کو یاد تو کرنے ہیں ہر صورت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا تھرڈ لیسن ہے ریاست مدینہ کا استحکام، جہاد، غزوہ بدر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کا پیج نمبر 61 پہ۔ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس صورت میں جہاد کی اجازت ملی وہ کون سی صورت تھی؟ صورت حج۔ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہیں کی اسے کہتے ہیں سریہ۔ غزوہ بدر میں مشرکین کے لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے کل آدمی شہید ہوئے 14، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غزوہ بدر میں مشرکین قتل ہوئے کتنے؟ 70۔ ایک رہ گیا، ہاں ٹھیک ہے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں۔ غزوہ اور سریہ کا فرق بتانا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، جس کے سپہ سالار آپ خود تھے، آپ کی کمانڈ میں یہ جنگ لڑی گئی، اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں خود شامل نہیں ہوئے اسے سریہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کسی اور کو کمانڈر بنا کے بھیجا ہو، کسی اور کی کمانڈ میں جنگ ہوئی ہو لیکن بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ۔ غزوہ بدر کس مہینے اور سال میں ہوا؟ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال ہوا تھا۔ جس سال تحویل کعبہ ہوا ہے نا اسی سال غزوہ بدر بھی ہوا ہے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، ہجرت دوسرا سال تھا اور 17 رمضان تھا، یعنی کہ 17 رمضان المبارک۔ اگلا ہے غزوہ بدر میں غزوہ بدر میں کتنے مہاجرین اور انصار شہید ہوئے؟ ٹوٹل 14 ہوئے تھے، آپ نے اس کے MCQs میں بھی دیکھا ہے، تو 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ غزوہ بدر میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیسن پڑھایا تھا کہ اس میں 1000 جو ان سے مشرکین مکہ تھے وہ آئے تھے لڑنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے غزوہ بدر میں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی تعداد بے شک 313 ہے، مگر آپ ڈرے نہیں، آپ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری مدد آپ کے ساتھ پہنچے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 1000 کے مقابلے میں 1000 فرشتے نازل کیے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے آ کر جنگ میں حصہ لیا اور وہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اسے فتح مبین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا یقین ہو، یہی ہمیں اس بات کا ہی سبق ملتا ہے۔ جب بھی کوئی جہاد پہ جائیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگلا ہے غزوہ بدر میں مشرکین کے لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ تو ابو جہل تھا، ٹھیک ہے، ابو جہل تھا اس لشکر کا سردار۔ اس کے بعد ہے غزوہ بدر کے لیے یہ لانگ کوشچن ہے، مشرکین کی تیاری پر تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ مشرکین کی تیاری کیا تھی؟ اچھا، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک، ویسے تو سارے برابر ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک جو مشرک ہوتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ بتوں کو یا کسی کو بھی شریک کر لیتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا بیٹا ہے یا اس طرح سے اللہ کو بھی مانتے ہوں لیکن ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، وہ مشرک ہوتے ہیں۔ جو کافر ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی کیا ہے کہ پہلا کوشچن تھا آپ کو ان کی تیاری بتانی ہے، تو کیونکہ ابھی اتنا شارٹ کوشچن آپ لوگ بچے ہیں، اتنا لانگ تو میں نہیں لکھوا رہی آپ کو، لیکن آپ کو بچوں پہلے بتانا ہے اس میں کہ یہ جنگ ہوئی کیوں، ٹھیک ہے نا۔
یہ جنگ کیوں ہوئی؟ آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ابو سفیان جو ابو جہل کا بھائی تھا وہ شام یعنی شام کے ملک سے اپنا سامان تجارت بیچ کے واپس آ رہا تھا، تو اسے یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان میرے قافلے کو راستے میں لوٹ لیں، کیونکہ مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں مدینہ آتا تھا، اس کا بارڈر تھا۔ اس کو ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ظلم کیے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، ان کو یہاں سے ہم نے نکال کے مکہ سے مدینہ بھیج دیا تھا، اب یہ مجھے یہ نہ ہو لوٹ لیں۔ تو اس نے اپنے بھائی کو ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ آپ ایسا کرو کہ میری مدد کے لیے آؤ۔ تو وہ 1000 کا لشکر تیار کر کے آ گیا، جبکہ ابو سفیان ویسے وہاں سے بحفاظت نکل گیا تھا۔ تو کیا ہوا کہ یہ جو جنگ تھی اس میں انہوں نے کیا تیاری کی، یہ آپ کو یہاں پر ملے گا 60 پیج پر، دیکھیے غزوہ بدر کا پس منظر۔ یہ آپ لوگوں نے سارا لکھنا ہے، اصل جو آپ کا جواب ہے وہ صرف اس غزوہ بدر کے پس منظر کی آخری لائن میں ہے۔ دیکھیے، کفار مکہ کے لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، جو فوجی ساز و سامان اور اسلحے سے لیس 1000 کا جنگی لشکر لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ لیکن لکھنا آپ نے یہ پس منظر سارا ہے۔ دوسرا، غزوہ بدر میں جنگی قیدیوں کے حوالے سے مشاورت اور ان کے ساتھ سلوک کے بارے میں بتائیں کہ جب مسلمان یہ جنگ جیت گئے تو ان کے لوگ جو ان سے ہیں وہ قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آ گئے، تو مسلمانوں نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے مشورہ مانگا کہ اب قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ 61 پیج پہ دیکھیے آپ لوگ، یہ آپ کی 7 لائن بنتی ہے میرے خیال میں، یہ دیکھیے تو کیا مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قیدیوں کو قتل کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ فدیہ لے کے جرمانہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتفاق کرتے ہوئے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا، اور جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، پڑھے لکھے تھے، تو انہیں کہا کہ وہ ایسا کریں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض اپنی رہائی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو جرمانہ نہیں دے سکتے لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو ان کو جو پڑھائی ہے ان کی وہ ان کے کام آ سکتی ہے، وہ ہمارے 10 مسلمان بچوں کو پڑھائیں، جب وہ پڑھ جائیں گے لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے تو وہ یہ ان کو رہا کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کا لانگ کوسچن نمبر ہے 3، غزوہ بدر کا واقعہ نکات کی صورت میں تفصیل سے لکھیں۔ تو بچوں یہ آپ نے خود لکھنا ہے، اس کو غور سے پڑھنا ہے آپ نے اس لیسن کو، اور سب سے پہلے آپ نے غزوہ بدر کا بتانا ہے کہ یہ بدر کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ غزوہ کب ہوا اور غزوہ اسے کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ریزن کیا تھا، اور اس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کفار مارے گئے اور کتنے جو ان سے مہاجر تھے کتنے انصار تھے، یہ بتانا ہے، اور اس کے بعد جو قیدی بن کے آئے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں اتنے تھوڑے مسلمان تھے 313، 1000 کا مقابلہ کیسے کیا، یہ بات خاص پوائنٹ ہے جو آپ نے بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے 1000 فرشتوں کا نزول کیا اور مسلمانوں کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی، اور آخر میں بتانا ہے آپ لوگوں نے نکات میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا پورا یقین اور اللہ پر توکل ہونا چاہیے، تبھی مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کا اگلا کوسچن آ جائے گا، غزوہ بدر میں قیدیوں سے فدیہ کے اصول سے متعلق علم کی اہمیت کے بارے میں لکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ کوسچن بھی اس میں یہاں کے آنسر موجود نہیں ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، گھر میں آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو اسلام ہے وہ واحد دین ہے کہ جو سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی پہلا لفظ ہی اس نے جو قرآن پاک کا ہے وہ یہی ہے کہ پڑھو، پڑھنے پہ زور دیا ہے، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا ہوتا ہے آگاہی حاصل کرنا، کسی چیز کی نالج حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ دنیا بنائی، اس سے پہلے جب آدم اور حوا، آدم کو جب بنایا، حوا تو بعد میں آئی، جب آدم کا مٹی کا پتلا بنایا، ٹھیک ہے، تو سب فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ بھلا کیوں کہا؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام پوچھے فرشتوں کو نہیں آتے تھے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ کو ان کا نام نہیں آتا تو آدم سے کہا کہ آپ بتاؤ، آدم نے بتا دیا، آدم کے پاس علم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی برتری جو ان سے ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، تو فرشتوں نے ان کو علم کی وجہ سے سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو مسلمان ہے یا جو انسان ہے کوئی بھی ہے، علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے۔ تو کیا ہے کہ آدم جو ہیں ان کو فرشتوں پہ برتری دی گئی علم کی وجہ سے، اور پہلی جو سورت قرآن پاک کی نازل ہوئی، پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام لے کے جس نے انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا۔ پہلا لفظ یہ ہے کہ پڑھو، حکم دیا گیا ہے پڑھو، یہ بات بھی علم کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو انبیاء تھے سارے، یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی میراث ہے
ٹھیک ہے، علم جو ان سا ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، وراثت ہے ان کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ بے شک مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں قبر سے لے کے گود سے لے کے، ماں کی گود سے لے کے تو قبر تک آپ نے علم حاصل کرنا ہے، یعنی کہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک علم کی آخری کوئی حد نہیں ہے، آپ نے علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قیدی ہیں وہ اب میں کیا کریں، ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، 10 بچوں کو ایک ایک قیدی جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ آپ لوگ پھر میری بات کو غور سے سن لیجئے گا، اور اگر نہ بھی سمجھ آئے تو مجھ سے دوبارہ پوچھ لیجئے گا، میں ادھر ہی ہوں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا بچوں، اللہ حافظ۔